وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ لوگوں کے گناہ کی وجہ سے، لوگوں کی کمزوریوں کی وجہ سے، لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی خامیوں کی وجہ سے لوگ اسلام پر سوال اٹھا رہے ہیں، مسلمان پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ابھی حجاب کا مسئلہ آیا، آپ سب نے دیکھا، حجاب کے مسئلے میں یہ بات بھی بہت زور و شور سے اٹھائی گئی کہ یہ حجاب کیا ضروری ہے؟ حجاب کی مشروعیت پر سوال اٹھایا گیا۔ حجاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قرآن کریم میں اس کا صریح ذکر موجود نہیں ہے۔ محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین اسلامی خواتین، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم انسانوں کو جس فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس فطرت میں نسیان کو داخل کر دیا گیا ہے۔ ہم انسان ایسے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رضامندی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم انسان ایسے ہیں کہ ہم کبھی بھول بھی جاتے ہیں، ہم کبھی گناہ بھی کر جاتے ہیں۔ گناہ کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ کوئی بھی شخص گناہ سے خالی ہو ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی حفاظت کرے، اس کو اپنی حفظ و امان میں لے لے۔ جتنے بھی انسان ہیں، تمام کے تمام انسانوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے گناہوں کی فطرت رکھی ہے۔ ہمارے جد امجد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ انسانوں میں سے ہر انسان خطا کار ہے، ہر بنی آدم خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کرنے والے، اچھے گناہ گار وہ لوگ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد شرمندگی کا احساس کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ کرنا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن گناہ کرتے رہنا، گناہ پر اصرار کرنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر طرح کے گناہ ہم سے انجام ہو رہے ہیں، ہر طرح کے گناہ، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو، ہم ہر طرح کے گناہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں بسا اوقات شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم میں سے بعض لوگ مختلف دلیلوں کو بہانہ بنا کر کے گناہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی اللہ سبحانہ وتعالی کی غفاریت کو بہانہ بنا کر کے گناہ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، گناہ کرتے جاؤ، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کوئی شخص توبہ کی آس میں، توبہ کی امید میں بیٹھ کر کے گناہ کر رہا ہے، تو گناہ کرتے چلے جاؤ، کبھی اللہ سبحانہ وتعالی توبہ کی توفیق دے دے گا، توبہ کر لیں گے، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کو بہانہ بنا کر کے گناہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں ختم کر دے گا، اور ایسی قوم کو لے کر کے آئے گا جو قوم گناہ بھی کرے گی اور اللہ رب العالمین سے استغفار بھی طلب کرے گی، گناہ بھی کرے گی، اللہ رب العالمین سے توبہ کی خواستگار بھی ہوگی۔ ایسی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالی لے کر کے آئے گا، اللہ رب العالمین ان کے توبہ کی وجہ سے ان کے توبہ کو قبول کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ بعض لوگ اس حدیث کا غلط مفہوم نکال کر کے
غلط مفہوم سمجھ کر کے، اپنے عقل سے اس کا مفہوم سمجھ کر کے کہتے ہیں کہ گناہ کرنا ضروری ہے، اگر گناہ نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ختم کر دے گا۔ استغفر اللہ العظیم، حدیث کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں۔ حدیث میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو استغفار کتنا پسند ہے۔ حدیث میں توبہ کی محبوبیت کے بارے میں باتیں بتائی گئی ہیں، لیکن ہم اور آپ نے، شیطان نے ہمارے ساتھ ایسا داؤں کھیلا کہ ہم اور آپ نے حدیث کا ہی غلط مطلب نکال لیا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ حق ہے کہ ہم سب گناہ کریں گے، ہمارے اندر گناہ ہے، ہماری فطرت میں گناہ داخل ہے، لیکن گناہ پر اصرار کرنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا منہج نہیں۔ گناہ کرتے رہنا یہ انبیاء کرام کا اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج نہیں، بلکہ اگر گناہ سرزد ہو جائے فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا، اس پر شرمندگی کا احساس کرنا، سر کو جھکا لینا، رونا گڑ گڑانا، یہ اچھے انسان کی علامت ہے اور اچھے انسان کی پہچان ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، شیطان ہمارے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اس گناہ کا بہت زیادہ اثر نہیں ہو رہا ہے، اس گناہ کا اگر کسی کو نقصان ہے تو وہ تجھ کو نقصان ہے، تیری ذات تک اس کا نقصان محدود ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ گناہ جو ہم کرتے ہیں، اس گناہ کا اثر ہماری ذات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس گناہ کا اثر ہر ذرے پر، ہر جاندار پر، ہر حیوان پر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، ان الحبار لتموت فی وقرها من ظلم الظالم، کہ پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر گناہ گاروں کے گناہ کی وجہ سے مر جایا کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کی وجہ سے بارش کو روک لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کی وجہ سے اناج کو روک لیتا ہے، غلوں کو روک لیتا ہے، بھوک مری کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، لوگ پیاس کی وجہ سے مرنے لگ جاتے ہیں، اور گناہ کی وجہ سے انسان تو انسان، جانوروں کی موت بھی گناہوں کی وجہ سے ہو جاتی۔ یہ گناہوں کا اثر ہماری ذات تک محدود نہیں رہتا، یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ تلبیس ابلیس ہے، یہ شیطان ہمیں دھوکے میں رکھ رہا ہے، بلکہ اس گناہ کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حجر اسود، جس کو ہم بلیک اسٹون بولتے ہیں، جس کو ہم کالا پتھر بولتے ہیں، یہ جب اترا تھا جنت سے تو یہ ایسا نہیں تھا جیسا ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سودتہ خطایا اہل الشرک، مشرکوں کے گناہوں نے اس پتھر کو کالا بنا دیا۔ آپ دیکھیں کہ گناہوں کا اثر پتھروں پر بھی ہو رہا ہے، جن پتھروں پر عام چیزوں کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بے جان ہے اور واقعی وہ بے جان ہے، لیکن ہمارے گناہوں کا اثر ان چیزوں پر بھی پڑتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم بہت سارے گناہ کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر ہماری ذات تک محدود ہے۔ میں جو چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ہماری گناہ کی وجہ سے، ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے ایک بڑے نقصان کا ہمیں اور آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ بڑا نقصان کیا ہے کہ ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے اسلام کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اسلامی دعوت پر اثر پڑ رہا ہے، لوگوں کے گناہ کی وجہ سے، لوگوں کی کمزوریوں کی وجہ سے، لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی خامیوں کی وجہ سے لوگ اسلام پر سوال اٹھا رہے ہیں، مسلمان پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ابھی حجاب کا مسئلہ آیا، آپ سب نے دیکھا، حجاب کے مسئلے میں یہ بات بھی بہت زور و شور سے اٹھائی گئی کہ یہ حجاب کیا ضروری ہے، حجاب کی مشروعیت پر سوال اٹھایا گیا۔ حجاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قرآن کریم میں اس کا صریح ذکر موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر حجاب کا اتنا شدید ذکر ہے تو بہت ساری مسلمان خواتین بے حجاب کیوں گھوم رہی؟ آج ہماری بعض عورتوں کے حجاب نہ کرنے کی وجہ سے حجاب کی مشروعیت پر سوال اٹھ رہا ہے۔ یہ ہماری بدعملی ہے، ہمارا گناہ ہے۔ کس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے؟ اسلام کی دعوت پر اثر پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم میں سے بعض نوجوان داڑھی نہیں رکھتے، ان کے داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے داڑھی کی مشروعیت پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ کیا داڑھی رکھنا فرض ہے؟ اگر فرض ہے تو وہ فلاں بھائی، وہ بھی تو مسلمان ہے، وہ بھی تو عبداللہ ہے، وہ بھی عبد الرحمن ہے، وہ داڑھی تو نہیں رکھے ہوئے، آپ کو داڑھی رکھنا ضروری کیوں ہے؟ یہ سوال مسلمانوں کی جانب سے بھی ہے، مسلم گھرانوں کی جانب سے بھی ہے، اور غیر مسلم گھرانوں کی جانب سے بھی ہے۔ آج ہماری بدعملی کی وجہ سے ہماری نمازوں پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں، غیر مسلم گھرانوں سے آتے ہیں، جب وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کرتے ہیں، باہر نکل کر کے مسجد میں جا کر کے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کی جانب سے ایک سوال آتا ہے، کیا نماز پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ آپ گھر کے اندر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ باہر نکل جا رہے ہیں، آپ چھٹیاں لے رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کیا نماز پڑھنا اتنا ضروری ہے؟ اگر اتنا ہی ضروری ہے تو فرسٹ فلور پہ یا سیکنڈ فلور پہ فلاں مسلم فیملی بھی تو رہتی، وہ تو نماز پڑھنے نہیں جاتے۔
ہماری بدعملی کی وجہ سے نماز پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اگر ہم نے ابھی ذرہ برابر بھی غور و فکر نہیں کیا، ہم نے کچھ اقدام نہیں کیے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری مسجدوں پر بھی سوال اٹھائے جائیں گے کہ مسجدوں پر اتنے پیسے کیوں خرچ کیے جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے والے تو 15-20 لوگ ہیں، آپ کروڑوں کروڑ روپے مسجد کے پیچھے لگا دے رہے ہیں، آپ ایک بڑی پراپرٹی، ایک زمین کا بڑا حصہ آپ مسجد کے پیچھے لگا دیتے ہیں، آپ کے یہاں تو نماز پڑھنے والے ہی نہیں ہے، کیا فائدہ ہے اتنے خرچ کا؟ ہمارے مدرسوں پر بھی سوال اٹھائے جائیں گے کہ آپ مدرسے بنا رہے ہیں، اسلامی مدرسے، آپ کے یہاں اسلامک تعلیم حاصل کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ کتنے بچے ہیں جو اسلامی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ 2%، 3%، 4% بچوں کے لیے اتنا زیادہ خرچ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ حکومت کی، آپ ملک کی جائیداد کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس طرح کے سوالات بھی اٹھ سکتے ہیں۔ لہذا جو بھی ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اس گناہ کا اثر ہماری اپنی ذات تک محدود ہے، اس گناہ کا اثر میرے بھائی اور دوستو بہت دور تک جا رہا ہے۔ آج ان چیزوں پر سوال اٹھے ہیں، کل کن کن چیزوں پر سوال اٹھیں گے ہم اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو ذرا غور کریں، اللہ رب العالمین کے راستے سے روکنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کہیں ہم گناہ کر کے بدعمالیوں میں مبتلا ہو کر کے اللہ رب العالمین کے راستے سے لوگوں کو روک تو نہیں رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو ہم اسلام سے روک رہے ہیں، اسلام میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسلمان تو ویسے ہی زندگی گزار رہا ہے جیسے میں زندگی گزار رہا ہوں۔ ایک غیر مسلم شراب پی رہا ہے تو مسلمان بھی شراب پی رہا ہے، ایک غیر مسلم جوا کھیل رہا ہے تو مسلمان بھی جوا کھیل رہا ہے، ایک غیر مسلم نشے میں مبتلا ہے تو یہ بھی تو نشے میں مبتلا ہے۔ دونوں میں فرق نہیں دیکھا جا رہا ہے، دونوں میں فرق کو ملحوظ نہیں رکھا جا رہا ہے، تو پھر یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسا یہ بھی ہے، جیسے میرا مذہب ہے ویسے اس کا مذہب ہے، لہذا اس کے مذہب کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین کے راستے سے روکنا ہے، یہ خفیہ طریقے سے اللہ کے راستے سے روکنا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم اور آپ سب اس چیز میں شامل ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے راستے سے روکنا یہ اچھے لوگوں کی نشانی نہیں ہے، یہ اچھے لوگوں کی صفت نہیں ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنا یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ یہودی ظلم کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتے تھے، اس وجہ سے ہم نے ان کے اوپر بہت ساری حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین کے راستے سے روکنا یہ مشرکین کی علامت ہے اور مشرکین کی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ توبہ میں بیان فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون، کہ یہ مشرکین اللہ رب العالمین کی آیات کے بدلے تھوڑا سا مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت برا وہ عمل ہے جس عمل کو یہ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے راستے سے روکنا یہ منافقین کی علامت ہے، منافقین کی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ المنافقون میں بیان فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون، کہ منافقوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر کے رکھا ہے اور اللہ رب العالمین کے راستوں سے روکنا شروع کر دیا ہے۔ بہت برا وہ عمل ہے جس عمل کو وہ انجام دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو، اہل ایمان کو، امت محمدیہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اے لوگو تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے تکبر کرتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے اور ریاکاری کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے شدید طور پر، تاکیدی طور پر ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے عمل کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہو جائیں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ علیہ السلام نے دعوت کا جو کام کیا، اسلامی دعوت نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو پھیلی وہ کیوں پھیلی؟ آپ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ علیہ السلام کا اخلاق قرآن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، قرآن کو دیکھ لو۔ آپ علیہ السلام جس بات کی دعوت دیتے تھے سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والے ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام ایسے نہیں تھے کہ کسی بات کا حکم دے رہے اور اس کی مخالفت خود کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ علیہ السلام کی دعوت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے چیلنجز کا سامنا تھا، کتنی صعوبات اور کتنی پریشانیوں کا سامنا تھا، ہمیں اور آپ کو، سارے لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہے۔
آپ علیہ السلام نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو غیر اپنے لوگ سب سے پہلے مخالف ہو گئے. اپنے لوگوں نے سب سے پہلے آپ کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کر دی, آپ کے خلاف جال بچھانا شروع کر دیے, اور اپنے لوگ جو امین اور صادق کہا کرتے تھے وہی ساحر اور مجنون کے القاب سے نوازنے لگے. کیا کچھ نہیں کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی جا بجا سازشیں کی گئیں. مکہ کے اندر تھے جب بھی اس طرح کی کوششیں کی گئیں, مدینہ جب گئے وہاں بھی منافقین کی جانب سے اس طرح کی کوششیں کی گئیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے جو وعدہ کیا تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ اللہ رب العالمین اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے گا, اللہ رب العالمین نے غالب کیا. کیوں اللہ سبحانہ و تعالی نے غالب کیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی دعوت دیا کرتے تھے, جو اسلام آپ کے اوپر نازل کیا گیا تھا, جو وحی آپ کے اوپر نازل کی جا رہی تھی, آپ علیہ السلام اس کی منہ بولتی تصویر تھے. آپ علیہ السلام کے عمل سے اسلام ظاہر ہوتا تھا. یہی سب سے بڑی دعوت ہے. آج ہم جو دعوتیں کرتے ہیں قول کے ذریعے سے, بول کر کے, تقریریں کر کے, یہ بھی دعوت کا ایک اسلوب ہے اور یہ بھی ایک مؤثر اسلوب ہے, لیکن اس سے بڑھ کر کے دعوت کا سب سے بڑا مؤثر اسلوب اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا اور آپ کا عمل ہے. اگر ہمارا اور آپ کا عمل درست ہو, ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کے پاس جا کر کے ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے اخلاق درست ہوں, ہمارے معاملات درست ہوں, ہماری زندگی درست ہو, لوگ ویسے ہی اسلام کی طرف آئیں گے, ویسے ہی اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو دعوت کا کام کیا, قول کے ذریعے سے بھی کیا لیکن عمل کے ذریعے سے بھی کیا. آپ سب کو حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد ہوگا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے, حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گھڑ سواروں کو نجد کی طرف ان کو بھیجا گشت کرنے کے لیے. یہ جب گھڑ سواروں کا جب قافلہ ادھر گیا تو وہاں سے ایک شخص کو پکڑ کر کے لے کر کے آیا جس کو ثمامہ بن اسال کہا جاتا تھا. یہ بنو حنیفہ کے سردار تھے, اپنے قبیلے کے سردار تھے. ان کو لایا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا جائے. مسجد نبوی کے کھمبے سے ان کو باندھ دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کے ساتھ یہ کیا کہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. کوئی بھی جملہ آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے نہیں کہا. آپ علیہ السلام جب آتے, آپ نے آ کر کے پوچھا کیف تجد یا ثمامہ, اے ثمامہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ثمامہ نے سب سے پہلی بار کہا عندی خیر, میرے پاس بہت خیر ہے, میرے پاس ہر طرح کا خیر ہے. اور اس کے بعد کہا ان تقتل زادم وان تنعم علی شاکر, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو آپ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ, اور اگر آپ میرے اوپر احسان کریں گے تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو آپ کا شکر گزار ہوگا. اور فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتَ الْمَالِ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ, اور اگر آپ مال چاہتے ہیں آپ جتنا بھی مال کا مطالبہ کریں آپ کے سامنے مال حاضر کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی ان کے سامنے نہیں کہا. آپ نے چھوڑ دیا, پورے دن وہ بندھے رہے. اس کے بعد دوسرے دن آئے, دوسرے دن بھی یہ سوال. حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے, ان کا جواب بدل گیا. انہوں نے اس بار جو جواب دیا کہا کہ ان تنعم علی شاکر وان تقتل زادم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ احسان کریں گے تو آپ ایک شکر گزار پر احسان کریں گے, اور اگر آپ قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. دیکھا آپ نے ایک دن میں جواب بدل گیا. پہلے دن کیا جواب دیا تھا؟ پہلے دن قتل کو مقدم کیا تھا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے, کیونکہ ان کے اندر خوف تھا کہ اب مجھے چھوڑا نہیں جائے گا, اب مجھے مار دیا جائے گا. لیکن جب پورا دن گزرا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ انہوں نے دیکھا, تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ مسلمان قوم ویسی نہیں ہے جیسا مشہور کیا جاتا ہے, جیسا کہا جاتا ہے یہ مسلمان ویسے نہیں ہے. یہ تو ہمدردی کرنے والے ہیں, یہ تو محبت کرنے والے ہیں, یہ تو نرمی کرنے والے ہیں. جواب بدل دیا. اگر آپ احسان کریں گے تو شکر گزار پر احسان کریں گے, قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. اور پھر یہاں بھی کہا کہ اگر آپ کو مال چاہیے آپ جتنا بھی مال کا مطالبہ کریں آپ کے سامنے وہ مال حاضر کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار بھی ان کو کچھ بھی نہیں کہا. آپ چلے گئے,
اور تیسرے دن آئے, تیسرے دن بھی پوچھا اور یہی جواب تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اطلقوا ثمامہ, صحابہ کرام کو کہا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو, 3 دن ہو گئے, ثمامہ کو چھوڑ دو. ثمامہ کو جب چھوڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ان کی گرہیں اگرچہ ڈھیلی کر دی, ان کی گروہوں کو اگرچہ کھول دیا, لیکن ان کے دل کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا. ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر گئے, اپنے گھر کو نہیں گئے. جیل سے چھوٹنے والا انسان اتنا جلدی گھر کو بھاگتا ہے کہ کہیں دوبارہ پکڑ کر کے جیل میں نہ ڈال دیا جائے, لیکن ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر جو مدت گزاری, جو معائنہ کیا صحابہ کرام کا, لگا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ مجھے رہنا چاہیے. آپ وہاں سے نکلے, ایک باغ میں گئے, کھجور کے باغ میں, اور وہاں پر جا کر کے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور برملا اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسلام قبول کر لیا. کیوں اسلام قبول کیا؟ ہمارے اور آپ کے یہاں پر سوچنے کا مقام ہے. ہم سوچیں کیوں اسلام قبول کیا. صحابہ کرام کے اچھے اعمال کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا, ان کے اخلاق کی وجہ سے, ان کے باہمی تعاون کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا. اور ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نے اقرار کیا, کہا یا رسول اللہ, ابھی یا محمد کہہ رہے تھے, اب کیا کہنے لگے, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, واللہ ما کان علی وجہ الارض, واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک, اللہ کی قسم پوری روئے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ بیکار چہرہ یا مبغوض چہرہ میرے نزدیک کوئی بھی نہیں تھا, لیکن اب وہ چہرہ میرے نزدیک پوری دنیا میں سب سے محبوب چہرہ بن گیا ہے. اللہ کی قسم آپ کے شہر سے برا شہر میرے نزدیک کوئی بھی نہیں تھا, لیکن آج آپ کا شہر, شہر مدینہ, شہر یثرب سب سے محبوب شہر بن گیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا, آپ کے ساتھیوں نے پکڑ لیا, اگر آپ اجازت دے تو میں اپنے عمرے کو مکمل کر لوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی, عمرہ کرنے کے لیے گئے. جب وہاں پر طواف کر رہے تھے, لوگوں کو پتا چلا کہ ثمامہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. کسی نے ان کے سامنے کہہ دیا صبغت, تو بے دین ہو گیا. تو ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں, ولیکن اسلمت, میں مسلمان ہو گیا ہوں. اس کو بے دینی نہیں بولتے, اسی کو صحیح دین بولتے ہیں, میں صحیح دین پر آ گیا ہوں. اور پھر ان کے اس عمل کی وجہ سے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے تو گیہوں کا ایک دانہ بھی تمہارے پاس پہنچنے نہیں پائے گا. مکہ کے اندر جو غلہ آیا کرتا تھا, وہ غلہ یمامہ سے آیا کرتا تھا, نجد کی طرف سے آیا کرتا تھا. ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت یہاں پر شرط ہے, اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو گیہوں کا ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑے رحیم تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی. میرے بھائی اور دوستو, آپ دیکھیں, غور کریں کیسے اسلام قبول کر رہے ہیں افراد, کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا. بدعمالیوں کی وجہ سے لوگ دور بھاگا کرتے ہیں, اچھے اعمال کرو گے تو لوگ قریب آیا کرتے ہیں. ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اسی پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی اور دوستو, آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے حدیبیہ نامی مقام پر ٹھہرے تھے, اس وقت صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس تعظیم کا اظہار کیا, ویسی تعظیم کا اظہار صحابہ کرام نہیں کیا کرتے تھے. کیوں تعظیم کا اظہار کیا؟ مشرکین آپ کے سامنے تھے, مشرکین کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس تعظیم کا معاملہ کیا؟ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور ابھی قریش کی جانب سے بات کرنے کے لیے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا, میں صحابہ کرام کو دیکھ رہا تھا, ایک ایک صحابی پر میری نظر تھی کہ کون کیسا کام کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا, واللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامہ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک وجہہ وبدنہ. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے منہ سے تھوک بھی نکالتے اور وہ تھوک صحابہ کرام اپنے ہاتھ پہ لیتے تھے اور اس تھوک کو اپنے چہرے پر, اپنے بدن پر مل لیا کرتے تھے. اس کے بعد فرمایا کہ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے رہے ہیں, دوڑ پڑ رہے ہیں سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لانے کے لیے. وَإِذَا
کادو یقتتلون علی وضوئی، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، لوگ آپ کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی کرنے لگے۔ جس شخص کو پانی ہاتھ میں لگا وہ اپنے جسم پر مل لیا، جس کو ہاتھ میں پانی نہیں ملا اس شخص نے اپنے بھائی کے تری سے ہاتھ میں لے کر کے اپنے جسم پر مل لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا؟ صحابہ کرام عام طور پر ایسا نہیں کرتے تھے، مدینے کے اندر بھی ایسا معاملہ نہیں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ وضو کرتے تھے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں تھا، یہ غیر مسلموں کو دکھانے کے لیے تھا، یہ مشرکین کو دکھانے کے لیے تھا کہ آپ دیکھو کہ ہمارے نزدیک ہمارے نبی کی کتنی عزت ہے، کتنی تعظیم ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی اور آگے چل کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ہماری بدعمالیاں ہماری دعوت کو نقصان پہنچا رہی ہیں، ہمارے اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم میں سے ہر ایک شخص کو دعوت کا کام کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بڑھ کر کے اچھا انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلائے، جو دعوت کا کام کرے، اس شخص سے بڑھ کر کے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن دعوت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، وہ نیک اعمال بھی کرے، کیونکہ آپ کی دعوت میں اثر پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا عمل اچھا ہو، آپ کا عمل سچا ہو، آپ کا عمل صالح ہو۔ وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمانوں میں کا ایک فرد ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم دعوت دینا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ یہ ہمارے گناہ صرف ہماری ذات تک محدود نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو، گناہ سے کوئی بھی انسان خالی نہیں ہے، لیکن اصرار کے ساتھ گناہ کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اس پر شرمندگی کا احساس نہ کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نہ رونا، نہ گڑ گڑانا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت خطرناک ہے، اور صرف ہمارے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ پوری اسلامی دعوت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم سب صغیرہ اور کبیرہ ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رہیں۔ الہ العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دے، اسلام کی محبت پیدا فرما دے، اللہ کی محبت پیدا فرما دے، رسول کی محبت پیدا فرما دے، تاکہ ہم گناہوں سے باز رہیں۔ الہ العالمین اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جائے، ہم سب کو جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما، جو معاشی طور پر پریشان ہیں الہ العالمین تو ان کے معاشی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے جا چکے اہل توحید ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ایمان اور اسلام پر زندہ فرما جب ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔